ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز. مطلب ایک کنفیوژن، ایک صورتحال ایسی پیدا کی گئی ہے کہ صدر صاحب کے اوپر تو وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، آئینی طور باؤنڈ ہیں اجلاس بلانے کے لیے. آئین کا آرٹیکل 91 ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ 21 دن کے اندر، اور آئین کے آرٹیکلز کچھ اور بھی ہیں جو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. صدر صاحب نے یہی ریزن دیا ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ تکمیل نہیں ہوئی ایوان کی. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ امتیاز. دیکھیں، ابھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ صدر کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، اور آئینی لحاظ سے سب سے بڑا جو ملک کا عہدہ ہے ان کے پاس ہے، اور ان کو تو خود چاہیے تھا کہ اجلاس جو ہے وہ کال کرتے تاکہ جمہوری عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنے تکمیل کے مراحل میں داخل ہوتا، کہ جو کہ الیکشن کی ڈیمانڈ سب کی تھی. اور الیکشن ہوا الحمدللہ، اور جو پارٹی نے جو مینڈیٹ لیا اس کے مطابق جو ہے جمہوری طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اجلاس بلائے جائے. اب اس وقت جبکہ تمام پارٹیز جو ہے اپنی نیگوسیشن، تمام گفت و شنید مکمل کر چکی ہیں، حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. اب ایسے موقع پہ یہ جو صدر مملکت کا غیر آئینی عمل ہے اجلاس کو نہ بلانا اور یہ کہہ کے ٹال دینا کہ جی ابھی تک کمپلیٹ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا کام ہے اجلاس بلانا، باقی کام ہے اداروں کا، وہ اپنے جو بھی کام ہے اسے مکمل کریں گے اور اجلاس ہوگا. لیکن انہوں نے یہ عمل کر کے اپنے آپ کو بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کے، وہ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں جس نے ہمیشہ اس طرح کا ماحول ملک میں جنم دیا جس میں انتشار ہو، انسرجنسی ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، معاشی عدم استحکام ہو. اور یہ ساری چیزیں روشن کی طرح عیاں ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے جو یہ آئی ایم ایف کے لیے خط لکھا ہے، یہ کتنی شرمناک اور کبھی حرکت ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں. ایک قومی لیڈر کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کے منافع کو یہ عمل کرے. جس طرح آپ کو پتا ہے انہوں نے سمری واپس کی، اب تو یعنی کہ آپ یعنی کہ جو بھی ایم این اے الیکٹڈ ہیں یا جو بھی ریزرو سیٹس پہ ہیں، خواتین، مینورٹی، سب جو ہیں 29 تاریخ کو، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی اسی دن ہی ہوگا الیکشن اسمبلی کے اندر. دیکھیں، جو آئینی طریقہ کار ہے اس کی جو مدت دی ہے ابھی آپ نے کہا 91 کے اندر، تو بالکل اس کے مطابق جو ہے 28 کو وہ مدت کمپلیٹ ہو رہی ہے. 29 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو اسمبلی آج موو ہوئی ہے وہ اسپیکر کے پاس جا چکی ہے، اور اسپیکر جو ہے اس پہ اجلاس بلانے کا پابند ہے اور آئین کے مطابق. اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 کو اس تمام اراکین اسمبلی، نیشنل اسمبلی اپنے حلف اٹھائیں گے پاکستان سے وفاداری کا، آئین سے پاسداری کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا سینٹ کے اندر. مطلب تو یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ چیئرمین کے لیے ہیں، وہی بننے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی حلف نہیں لیں گے. دیکھیں، ابھی جو آپ نے بات کی سینٹ کے حوالے سے، اب سب سے پہلے تو 9 تاریخ کو پریزیڈنشل الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد سینٹ کا جو ہوگا وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون چیئرمین ہوگا اور کون. اس میں کئی نام ابھی زیر غور ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ اور تمام متفقہ فیصلے ہوں گے اس میں. تو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدارتی الیکشن سے پہلے، میں نہیں سمجھتی کہ سینٹ کا اس کے بعد الیکشن ہوگا. سینٹ بھی اپنی مدت پوری کر رہی. تو تمام آئینی طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے تمام کانسٹیٹوئنسیز کا ہونا ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی اپنا پروسیس مکمل کر چکی ہے، سندھ اسمبلی اپنا پروسیس مکمل کر چکی ہے، اور نیشنل اسمبلی کو بھی کر لینا چاہیے تھا کیونکہ جتنی جلدی ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنشل الیکشن کا جو ہے شیڈول جاری کر دیا ہے. تو جب تک یہ ساری کانسٹیٹوئنسی مکمل نہیں ہوتی تو الیکشن کیسے ہوگا. تو اس لیے چاہیے تھا صدر پاکستان کو بھی کہ وہ فوری طور پر جو ہے کانسٹیٹوئنسی مکمل کرتے تاکہ پریزیڈنشل الیکشن، کیونکہ یہ اپنی مدت سے زائد مدت گزار چکے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا اس وقت جبکہ ملک کو ایک معاشی بحران کا سامنا ہے اور ایسے میں حکومت سازی، آپ کو پتا آئی ایم ایف سے ابھی ایک گفت شنید کے مراحل طے ہوں گے اور ہمیں قسط نہیں ملے گی تاکہ پاکستان جو ہے معاشی بحرانوں سے نکلے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی عدم استحکام نہ ہو، سیاسی طور پہ بھی پاکستان مستحکم ہو تاکہ ہم ترقی کر سکیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں داندلی کی بات کر کے افراتفری انتشار چاہتی ہیں. یہی انتشار ہمیں شارع فیصل پہ بھی نظر آیا.
آپ کو پتہ ہے کسی اسمبلی میں اتنا بڑا احتجاج پنجاب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن روڈ اس طرح بند نہیں ہوئے، جو ٹکراؤ ہوا پولیس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. پیپلز پارٹی 2008 ہو، 2013، 2018 سے زیادہ مینڈیٹ لے کے آئیں سندھ کے اندر، ان کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. انفیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2002 میں بھی ہمیں ایک اچھا مینڈیٹ ملا، پھر 8 میں ہم نے حکومت بنائی، اتنا بڑا مینڈیٹ ملا، 13 میں اس سے زیادہ، اور 18 میں اس سے زیادہ، اور الحمدللہ آج ہم اپنی سینچری کو عبور کر چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 110 ممبرس کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے. ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ڈیولپمنٹ کام ہو، ہر میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہترین رہی. جتنی مخالفین ہم پہ تنقید کرتے رہے اتنا زیادہ ہم نے تعمیری کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے عوام کے ہم شکر گزار ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پے در پہ، چاہے وہ بائی الیکشن ہو، ضمنی انتخابات ہوں، خواہ وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اس میں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے ابھری اور عوام نے اس پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا. کراچی اور حیدرآباد جیسے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جنرل الیکشن میں پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا. اب وہ پولیٹیکل جماعت جنہیں عوام رد کر چکی ہے، اور میں آپ سے پہلے بھی جب الیکشن سے پہلے ہمارے پروگرام ہوتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ جی ڈی اے کے ساتھ ایم کیو ایم، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ساری پارٹیز اینٹی پیپلز پارٹی میں ہو کر اور ایک بہت بڑا سیاسی اتحاد بنا لی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں. اتحاد وہ بناتا ہے جسے پتا ہوتا ہے کہ میری گراس روٹ میں ہم جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہیں سہاروں کی ضرورت تھی. انہوں نے تمام سیاسی سہارے ڈھونڈے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ کے عوام ان تمام لوگوں کو، قوم پرستوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے اور تمام، میں سمجھتی ہوں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی جمہوری طرز کو اپنایا. ورنہ آپ سوچیں کہ جے یو آئی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ کے پی میں تھی، جہاں سے وہ جیتے تو وہاں بدترین ان کو شکست ہوئی ہے، نہ صرف جنرل میں بلکہ آپ نے دیکھا تمام ضمنی انتخابات میں. اب وہ اس کا الزام ہمیں دینے کے بجائے چاہیے تھا کے پی میں، پنجاب میں جا کے دھرنے دیتے تو وہ سندھ کے اندر سب کو ایک ایزی ٹارگٹ ملتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں. انہیں جا کر اس طرح سے حربے اپنانے کے بجائے جمہوری طرز عمل کو اپنانا چاہیے اور اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک کرٹک آپ کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہی ہے نیشنل اسمبلی میں. آئینی عہدے بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے، پھر اسمبلی میں کہیں گے کہ ہم جو ہے نا حکومت کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے آپ لے رہے ہیں. تنقید بھی کریں گے حکومت کا، یعنی کہ آئینی پوزیشنز بھی آپ کے پاس ہوں گی. دیکھیں امتیاز، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا جس دن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اناؤنس کیا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، معاشی عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک میں جمہوریت کو ڈیریل ہونے نہیں دینا چاہتے، اور نہ ہی ملک جو ہے اس وقت نئے انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے جس طرح ہمیں معاشی بحرانوں کا سامنا ہے. تو لہٰذا ہم نے ملک کی بہتری میں، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم پرائم منسٹر کا جو ووٹ ہے وہ ہم انہیں دیں گے. پہلے ہم نے پی ٹی آئی سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیئرمین صاحب الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اس میں بار بار پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ انہیں فیئر اینڈ فری الیکشن لڑنے کے لیے انہیں وہ ماحول دیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی بہت حد تک جو ہے کیمپین بھی کی اور انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی کی اور الیکشن کے بعد بھی ان کی خواہش تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، ہمیشہ اپوزیشن کو حقارت سے نظر سے دیکھا. دوسری تمام بڑی پارٹیز جو ان کے مد مقابل ہیں ان کو انتہائی انہوں نے جو رویہ اپنایا وہ آپ نے دیکھا ہے آج سے نہیں ہے. وہ ہمیشہ ان کے اندر ایک تکبر، ایک ذاتی انا کا ایشو ہے. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت چاہتی ہے، لہٰذا ہم نے ملکی استحکام کے لیے یہ سوچا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم اپنا مینیفیسٹو آخری سوال آپ سے امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آخری سوال آپ سے، آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کتنی سیاسی جماعتیں تھیں، اس میں کوئی ڈیلیورنس اچھی نہیں ہے. چیئرمین صاحب بھی کہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی.
اب جب آپ صرف ووٹ دے کر وزیر اعظم کو آپ بھی جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, ایک ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہوگی, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی نکل جائیں, آپ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, پھر اتنے مسائل اور معیشت آپ کے سامنے, اکیلے صرف وہ سیاسی جماعت ان مسائل ان کرائسس کو حل کر پائے گی؟ دیکھیے پی ایم ایل این